تشریف لے آئیں اور اپنے کلمات عالیہ سے ہم تمام کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال تبارك وتعالى من عارض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، آج کا ہمارا اور آپ کا یہاں مجتمع ہونا، اکٹھا ہونا، جمعیت علماء پھول پور کی طرف سے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہوا ہے۔ جمعیت علماء ہندوستان کی ایک قدیم علماء پر مشتمل جماعت ہے، جس نے آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد مستقل ہندوستان میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہے۔ یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے اور نہ سیاست کے پارلیمانی امور میں یہ جماعت حصہ لیتی ہے۔ ملک میں جب انگریزوں کا غلبہ ہوا تو اقتدار کے حصول کے لیے نہیں بلکہ علماء کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کی جد و جہد شروع کی۔ اس لیے کہ علماء یہ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، ان کے مشن کو لے کر کے چلنے والے ہیں، اور ان کے مشن پر اگر کوئی آنچ آتی ہے تو اس کے لیے وہ میدان میں اترتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں۔ جب اس ملک میں مذہبی آزادی کو سلب کرنے کے لیے انگریزوں نے ایک پروگرام بنایا کہ یہاں صرف ایک مذہب کی حکومت ہوگی، تو علماء نے اسے محسوس کیا اور تقریباً 250 سال تک مسلمان انگریزوں سے نبرد آزما رہے۔ پھر جب یہ دیکھا کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ملک کے اور لوگوں کے درمیان کوئی احساس نہیں ہے، تو ملک کی وفاداری کا احساس برادران وطن کے اندر پیدا کیا اور ملک کے ہر شہری کو لے کر کے ملک کو آزاد کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد اس جماعت نے ملی خدمات کو، مذہبی خدمات کو، دینی خدمات کو اپنا مشن بنایا اور ملک کی آزادی کے بعد ملک کی سیاست سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیا۔ اس لیے کہ یہ علماء کی جماعت ہے، اس کا ہر کام علم دین کی روشنی اور دین کی روشنی میں ہوتا ہے۔ آزادی کے بعد جو ان کی خواہش تھی، گو کہ اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کی تکمیل نہیں کی۔ علماء دیوبند، جمعیت علماء کے اکابر اور ملک کے دانشور یہی چاہتے تھے کہ ملک تقسیم نہ ہو، ملک بٹے نہیں، بلکہ ملک کے اندر ایک ایسا نظام ہو
جو نظام ملک کے ہر شہری کے لیے قابل قبول بنے۔ لیکن یہ بدقسمتی ہو گئی کہ ملک تقسیم ہو گیا۔ اس پر قابو جمعیت علماء کے اکابر نہیں پا سکے، اس لیے کہ حالات تقسیم کے بعد کچھ الگ سے ہو گئے، اور جو سلسلہ ہے انسانوں کی تباہی اور بربادی کا، اس نے ملک کے اندر ایک ایسا ننگا ناچ کیا کہ ادھر کے لوگ ادھر کے لوگ دونوں طرف کے لوگ کافی تعداد میں اپنی جانوں کا نذرانہ مفت میں دے دیا اور کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن اس میں کامیاب رہے کہ ملک کا جو دستور، ملک کا جو آئین بنایا، اس آئین کے اندر جس طرح سے اس ملک کی آزادی کے لیے ہندوستان کے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے، ہندوستان کے ہر شہری نے اپنے خون کو ملک کی آزادی کے لیے دیا، اسی طرح سے علماء اور اکابر نے اڑ گئے اور مجبور کیا برادران وطن کو، اہل اقتدار کو، کہ ہندوستان کا ایسا قانون ہونا چاہیے جس قانون کے اندر مذہبی آزادی، تعلیمی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق ہندوستان کے ہر شہری کو اپنے مزاج اور مذہب کے مطابق جینے کا حق حاصل ہو، اور ہر ایک کے لیے یکساں حقوق حاصل ہو۔ یہی وہ بڑا کارنامہ ہے جسے جمعیت علماء ہند نے اس ملک میں انجام دیا۔ اس کے بعد سے آج تک پورے ملک کے اندر جمعیت علماء کی اکائیاں ہیں جو مختلف احوال میں ملک و ملت کے لیے مختلف خدمات انجام دیتی ہیں۔ اس وقت چند سالوں سے یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ ملک سے غداری کرنے والے لوگ، ملک سے بے وفائی کرنے والے لوگ، ملک کو لوٹنے والے لوگ، ملک کے دشمنوں سے ساز باز کرنے والے لوگ ملک پر برسر اقتدار آ گئے اور زمام حکومت ان کے ہاتھوں میں ہو گئی۔ تو ملک جو نہایت اطمینان کے ساتھ شیر و شکر ہو کر کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر ایک اپنے اپنے مذہب پر امن اور چین کے ساتھ اس ملک میں جی رہے تھے، اس کے اندر نفرت، اس کے اندر عصبیت، اس کے اندر حق تلفی، اس کے اندر ایک ایسا ماحول بن گیا جس ماحول کو آج ہر شہری محسوس کرتا ہے، اور مجبوریوں کی وجہ سے وہ کچھ کرتا نہیں ہے لیکن کڑھن محسوس کرتا ہے، اور ہر ایک کی زندگی محال ہو گئی ہے، اجیرن ہو گئی ہے۔ ایسی صورتحال میں ملک کے لیے رہنمائی کا کام کرنے کے لیے جمعیت علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انہوں نے مدارس کو نشانہ بنایا، انہوں نے نوجوانوں کو نشانہ بنایا، انہوں نے دہشت گردی کا الزام لگایا، بیجا مقدمات میں رکھا۔ جمعیت علماء ہی وہ ایک تنظیم ہے جنہوں نے اس وقت میدان عمل میں کود کر کے یہ بات کہی بباغ دہل قائد ملت حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے کہا، جس وقت تمام عقلاء نے یہ محسوس کیا اور یہ اتفاق رائے کیا کہ جو دہشت گردی کے عنوان سے کسی کی گرفتاری ہوتی ہے تو اس کے مقدمے کی کوئی پیروی نہ کرے۔ آج تک الحمدللہ اس ملک کے اندر جمعیت علماء ان لوگوں کا، جن لوگوں کے نظریات سے جمعیت علماء اختلاف رکھتی ہے، جن کے کردار سے، جن کے کاموں سے کوئی جمعیت علماء پسند نہیں کرتی ہے، لیکن وہ ملت کے ایک فرد ہیں، ملت کی ایک اکائی ہے، اس لیے ان کے لیے تن من دھن کی قربانی دے رہی ہے، اور ہزاروں نوجوانوں کو بری کیا ہے، اور ہزاروں نوجوانوں کے مقدمات آج وہ دیکھ رہی ہے۔ یہ جمعیت علماء کی ایک تحریک ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے جو دینی ماحول ہیں وہ دین سے ہٹ گئے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس علماء موجود ہیں، مسلمانوں کے پاس مساجد موجود ہیں، مسلمانوں کے پاس دینی اور ملی تنظیمیں موجود ہیں، مسلمانوں کے پاس قرآن کریم موجود ہے، اس کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے موجود ہیں، حدیث پاک موجود ہے، لیکن ان کی زندگی آج ایسی ہو گئی ہے کہ کسی زندگی کے کسی حصے کو اگر قرآن کریم اور اسلامی تعلیمات پر ڈالا جائے اور دیکھا جائے تو کوئی مطابقت نہیں ہوتی۔
صرف ہماری زندگی اس طرح سے ہو گئی ہے کہ کچھ امتیازات ہمارے باقی رہ گئے ہیں۔ ہمارے رہنے سہنے کا الگ ڈھنگ ہے، ہمارے کھانے پینے کا الگ ڈھنگ ہے، ہمارے پہننے کا الگ ڈھنگ ہے، ہماری عمارتوں کا الگ ڈھنگ ہے، ہمارے عبادت کرنے کا الگ ڈھنگ ہے۔ یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، جس سے پہچان لیا جاتا ہے، ورنہ میدان عمل میں دنیا میں جس طرح سے دنیا والے جی رہے ہیں، جتنی خرابیوں کے ساتھ جی رہے ہیں، جتنی کوتاہیوں کے ساتھ جی رہے ہیں، جتنے امراض کے ساتھ جی رہے ہیں، جتنے انسانی رذائل کے ساتھ جی رہے ہیں، اتنے تمام کے تمام ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر کسی بھی قوم میں زنا پایا جا رہا ہے، زناکاری اور بلاత్کار پایا جا رہا ہے، تو اس میں بھی مسلمان پیچھے نہیں ہیں۔ اگر کہیں چوری کے واقعات ہو رہے ہیں تو اس میں بھی مسلمان پیچھے نہیں ہیں۔ اگر کہیں چھنوتی کے واقعات ہو رہے ہیں تو اس میں بھی مسلمان پیچھے نہیں ہیں۔ اگر قتل و غارت گاری اور پارٹی بندی اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کے لیے درپے آزار ہے تو اس میں بھی مسلمان پیچھے نہیں ہے، بلکہ مسلمان کچھ آگے ہی نظر آتا ہے۔ یہ دنیا کا بدترین حال ہے۔ جس حال کے لیے جب بگڑ گیا تھا اس سے زیادہ بگڑا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ دنیا کے ان احوال کو درست کیا جائے۔ اللہ کو اپنی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اللہ کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اللہ کی کبریائی اور بڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جتنی تعداد میں ہیں اس سے بہت زیادہ تعداد میں فرشتے ہیں، ہم جتنی تعداد میں ہیں اس سے بہت زیادہ تعداد میں جن ہیں، ہم جتنی تعداد میں ہیں اس سے بہت زیادہ تعداد میں دنیا کی مخلوق ہے جو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کر رہی ہے، جو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ اللہ ہمارے چند نمازوں کا، چند اذکار کا، تھوڑے بوڑے اس کا محتاج اللہ تعالیٰ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے وہ دنیا کی تمام مخلوق کے لیے دنیا بنائی ہے۔ اس نے انسانوں کے لیے دنیا بنائی ہے، اس نے جانوروں کے لیے دنیا بنائی ہے، اس نے ہر ایک کے لیے دنیا بنائی ہے جسے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس نے ہر ایک کا رزق اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لے رکھا ہے، ہر ایک کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لے رکھی ہے، ہر ایک کے امن اور سکون کے ساتھ رہنے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لے رکھا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب اپوزٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر شیر کو بنایا ہے تو بکری کو بھی بنایا ہے، شیر بکری کو نگل لیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کو بنایا ہے تو اس جانور کی خوراک کو بھی بنایا ہے، وہ جانور اسے کھا لیتی ہے۔ یہ دنیا ایسی ہے کہ جس میں ہر ایک کو اپوزیشن بنایا گیا ہے۔ کسی کو مالدار بنایا ہے تو وہ غریبوں پر ظلم کرتا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے تو وہ اپنے سے غریب پر ظلم کرتا ہے، کسی کو طاقتور بنایا ہے۔ ہر ایک اپنے اسٹیٹ کے ساتھ اس دنیا میں جیتا ہے، لیکن بچانے والی صرف ذات اللہ کی ہے۔ وہ بکری کو آج تک زندہ رکھے ہوئے شیروں کی موجودگی میں، وہ ہر چیز کو آج تک زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اس کی یہ کبریائی ہے، اس کی یہ بڑائی ہے کہ وہ ہمیشہ نظام کرتا ہے، لیکن کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ بھیجتا نہیں ہے۔ انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اس کی مخلوقات دنیا میں زندگی گزارتی ہے، لیکن کسی کو نہ کھانے کا ڈھنگ بتانا ہے، نہ کھانے کی چیزوں کے استعمال کرنے کا ڈھنگ بتانا ہے، نہ کمانے کا ڈھنگ بتانا ہے۔ ہر ایک اپنے اعتبار سے کھاتا ہے، کماتا ہے، دنیا میں زندگی گزار کر کے چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ انسان ہے اور یہ جن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، کھانے اور کمانے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا یہ تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر تمہیں دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا، یہ انسان دنیا میں نہ آتا، تو دنیا کا یہ سارا جنجال، دنیا کی یہ ساری نعمتیں، دنیا کی یہ ساری شوکتیں، دنیا کی یہ ساروں سامان جس پر آپ رال ٹپکا رہے ہیں، جس کے لیے دن رات اکٹھا کر رہے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، یہ دنیا اللہ بناتا ہی نہیں۔ یہ تو جنت بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی رہائش کے لیے بنایا۔ یہ ان کا ایک کمرہ ہے جس کمرے میں اللہ تعالیٰ نے بنا کر کے رکھا تھا، اس کا نام جنت ہے۔ اور یہ دنیا قید خانہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اعمال کی کسوٹی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتار دیا، بقیہ دنیا کچھ نہیں ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی تو بڑی حکمت ہے، اس نے تو ایسی دنیا بنائی ہے، دنیا کی ایسی نعمتیں بنائی ہیں، نہ دنیا کو کوئی آج تک ناپ سکا کہ کتنی بڑی ہے، نہ دنیا کے خشکی کو ناپ سکا، نہ بڑے تری کو ناپ سکا، نہ آسمان کو ناپ سکا، نہ آسمان کی طاقت و قوت کو ناپ سکا۔ آج اللہ نے دے دیا ہے، سائنس کا علم دے دیا ہے، کل نہیں دیا تھا۔ دنیا تو سائنس نہیں جانتی تھی سائنس کیا ہے، اللہ نے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ان کی امت کو سائنس کا علم دے دیا۔ پتھر لوگ جانتے تھے، پتھر کو تراشتے تھے اور چیزیں بناتے تھے، پتھر کو تراشتے تھے، وہ گھر بنا لیا کرتے تھے، پتھر کو یہاں سے وہاں منتقل کر لیا کرتے تھے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پتھر اللہ تعالیٰ نے بنایا کیسے ہے۔ یہ حکمت اللہ نے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو اس کے بعد سے دنیا نے مصنوعی پتھر بنانا شروع کر دیا، مصنوعی آنکھیں بنانی شروع کر دی۔ نہ جانے کتنی ترقی وہ کر رہا ہے، دنیا کے یہ انسان جان رہے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں، نہیں، یہ ترقی تو اللہ نے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بتاتا ہے اس پر یہ امت یقین کر لے۔ سب سے زیادہ فتنے والی یہ امت ہے، سب سے زیادہ پریشانی والی یہ امت ہے، سب سے زیادہ حالات والی یہ امت ہے۔ کل ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ایک اللہ سارے انسانوں کی کیسے سنتا ہے، کیسے وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے بلاؤ میں تمہاری سنوں گا۔ ایک اللہ ہے، کروڑوں ہزاروں سارے کے سارے انسان ہیں، وہ ایک وقت میں پکاریں گے، کس کی سنے گا؟ نئی بات سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن آج اللہ نے دکھایا کہ ایک چھوٹی سی چپس ہے، ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، جو اللہ نے جو دنیا بنائی ہے اسی دنیا کے ایک کونے کے اندر آپ لٹکا دیتے ہیں، ابھی پتہ بھی نہیں آپ کو کہ کتنی بڑی دنیا ہے، اور جو دنیا بنانے والا ہے اس کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی طاقت کتنی بڑی ہوگی، کہ آپ نے ایک سیارہ دنیا میں لگایا تو آپ پوری دنیا آپ نے مٹھی میں کر لی، پوری دنیا کے جغرافیہ کو آپ نے کیچ کر لیا، پوری دنیا کی آواز کو آپ نے کیچ کر لیا۔ یہ لہریں اگر اللہ تعالیٰ بند کر دے، یہ ہوائیں اللہ تعالیٰ بند کر دے تو آپ کا سارا سسٹم فیل ہو جائے گا، کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کو دیا ہے کہ تاکہ ساری چیزیں کھل کر کے سامنے آ جائے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دیکھ کر کے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو اللہ کے ہاں جب آپ پہنچیں گے تو اللہ ان تمام چیزوں کو بتائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، حال اس وقت ہمارا بہت پراگندہ اور گندا ہو گیا ہے، ہم نے اپنا امتیاز اور تشخص کھو دیا ہے۔ اس لیے جمعیت علماء نے ضرورت محسوس کی کہ مسلمانوں کے درمیان جمعیت علماء کے افراد علماء جا کر کے اس مشن کو اپنا مشن بنائیں جس کی وجہ سے دنیا میں انقلاب آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تو 40 برس آپ کی عمر رہی، 40 برس تک آپ کو کوئی پیغام نہیں بھیجا گیا، 40 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور مشرکین کے درمیان رکھا گیا۔ وہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، وہاں کفر اور شرک ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تعارض نہیں کرتے تھے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کام کے لیے بھیجے گئے تھے۔ دنیا کے انسانوں کو یہ بتانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو بتانا تھا کہ یہ انسان اگر پہلے انسان نہیں بنے گا اور انسانیت کے چراغ کو دنیا میں نہیں جلائے گا تو انسانیت کا پیغام لوگ سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے۔ اور یہ بتایا پھر بھی شاک ہوگا، لیکن دھیرے دھیرے دل کے اندر اتر جائے گا، پہلے آپ کو زمین ہموار کرنی ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے اندر کفار اور مشرکین کے درمیان صلہ رحمی کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، امانت اور دیانت اور سچائی کے ساتھ رہتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی بے ایمانی نہیں کرتے تھے، کسی کے ساتھ غلط کام نہیں کرتے تھے، کسی کا کوئی مال نہیں غلط لیتے تھے، ہر ایک کے ساتھ تنے تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ لیکن تمام انسانوں کے درمیان اس طرح سے 40 برس کی زندگی گزاری کہ پورا مکہ آپ کا معتقد ہو گیا،
آپ کا مرید ہو گیا، آپ کو صادق سمجھتے تھے، آپ کو امین سمجھتے تھے۔ جب کوئی معاملہ اٹکتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو حل کیا کرتے تھے۔ بیت اللہ کی تعمیر کا مسئلہ آیا، اس کے اندر مختلف قبائل کے لوگ لڑتے تھے۔ لڑائی اور عداوت اور دشمنی اللہ سے تعلق اور انسانیت کو کمزور کرنے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جتنا آپ کا اللہ سے تعلق ہوگا اتنا ہی آپ کے اندر انسانیت آئے گی، اور جتنی آپ کے اندر انسانیت آئے گی اتنا ہی آپ کو پیار اور محبت اور اخلاق ملے گا، عداوت اور دشمنی ختم ہو جائے گی۔ وہ قبائل مختلف قبائل تھے، اس کے اندر تعمیر ہو گئی۔ مسئلہ یہ آیا کہ حجر اسود جو علیحدہ رکھا ہوا ہے اسے اپنی جگہ پر کون نصب کرے گا؟ تمام کے تمام قبائل اپنی بڑائی کے لیے دعوے دار ہو گئے۔ آج بھی لوگ دعوے دار ہو جاتے ہیں، دعوے دار ہو گئے کہ ہم اسے نصب کریں گے، وہ کہتے ہیں ہم اسے نصب کریں گے۔ نوبت یہ آئی کہ اب لڑائی چھڑ جائے گی، جنگ ہو جائے گی خود بیت اللہ کے اندر۔ پھر مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ اس خانہ کعبہ کو نصب کرنے کے لیے صبح کا انتظار کیا جائے۔ صبح بیت اللہ کے اندر عبادت کرنے کے لیے جو شخص پہلے آئے گا اسی سے حجر اسود اپنی جگہ پر رکھا دیا جائے گا۔ اس پر تمام قبائل کے سرداروں نے اتفاق کر لیا۔ کل صبح ہوتی ہے تو صبح ہونے کے بعد جو پہلا شخص بیت اللہ کے اندر حرم کے اندر داخل ہوتا ہے تو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں۔ اتفاق ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم نے یہ کیا تھا، آپ اس مسئلے کو، ابھی آپ نبی نہیں بنے ہیں، آپ اس مسئلے کو حل کریں۔ وہ انسانیت، جس انسانیت کو آپ لٹا رہے تھے عربوں کے درمیان، کفار مکہ کے درمیان، اس انسانیت کا مظہر آپ اس میں دیکھیے۔ جب آپ کو بنایا گیا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، چھوٹے ہیں لیکن بڑا مان لیا گیا، ہمارے آپ حکم ہیں، ثالث ہیں، ہم نے آپ کو بڑا مان لیا ہے، آپ کر لیجئے۔ تو آپ سیکھیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل جیتنے کے لیے کیا عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بڑی چادر منگائی جائے۔ ایک بڑی چادر آ گئی۔ ایک بڑی چادر میں جتنے قبائل تھے، بڑے بڑے خاندان کے سردار تھے، ان تمام سرداروں کو کہا کہ اس چادر کو سب لوگ پکڑ لیں، ایک کونا یہ پکڑ لے، یہ کونا یہ پکڑ لے، سارے کے سارے چادر کو پکڑ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھایا اور اٹھا کر کے پھر چادر کے اندر رکھ دیا اور کہا کہ اب لے کر کے سب چلیے۔ لے کر کے چلے۔ جب وہاں کونے پر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور نصب کر دیا۔ دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جوڑا، قبائل کو کیسے جوڑا، اس طریقے سے 40 برس محنت کر کے انہیں ان کے دلوں کے اندر جب نرمی پیدا کر دی اور ان کی انسانیت کو اجاگر کیا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا سے یہ حکم دیا گیا کہ اب جائیے اپنے قوم کو بتائیے کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کیجیے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو وہ سارے کے سارے کفار، وہ سارے کے سارے عرب، وہ سارے کے سارے قبائل، وہ سب کے سب جو ہے وہ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ جو صادق کہا کرتے تھے، جو امین کہا کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ کبھی کوئی جھوٹ نہیں بول سکتے، کبھی کسی پر بدنگاہی نہیں کر سکتے، جو اپنا پیر اور مرشد مانتے تھے، جو سب کچھ مانتے تھے، وہ جب ایک اللہ کی عبادت کا مسئلہ آیا تو سارے کے سارے مخالف ہو گئے۔ لیکن حالت کیا بنی؟ جب اللہ نے وحی کو بھیجا اور غار حرا سے آئے تو غار حرا سے آنے کے بعد آپ تھر 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 کانپ رہے تھے، اس لیے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور فرمایا زملونی زملونی، چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، جان جا رہی ہے، نکل جائیں گے۔ حضرت خدیجہ نے کہا نہیں، اس دنیا کے اندر تاریخ ہے، جس نے صلہ رحمی کی ہے، جس نے انسانوں کا درد اور دکھ بانٹا ہے، جو انسان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، جو انسانوں کے دلوں کو جوڑتا ہے، جو پیار اور محبت کرتا ہے، تاریخ یہ ہے کہ کبھی اللہ نے اسے ہلاک نہیں کیا ہے۔
آپ سب کو جوڑتے تھے، آپ سب کے ساتھ احسان کرتے تھے، آپ غریبوں کی مدد کرتے تھے، آپ نے کسی کا دل توڑا ہی نہیں ہے، اللہ آپ کا دل نہیں توڑ سکتا۔ چنانچہ وہ گئی اپنے خاندان کے رائب کے پاس، کس طرح کا واقعہ پیش آیا، اس نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا ہے، یہ تو اللہ نے ان کو منتخب کر دیا ہے، وہ نبی بن گئے ہیں، حالات بدل گئے۔ تو یہ جب تک آپ انسانیت کے لیے نہیں کریں گے، آج انسانیت مر رہی ہے، اس کو زندہ کرنے کے لیے وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہیں، وہ جو وہی اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، انہی کو انسانیت کا چراغ جلانا ہوگا اس دنیا کے اندر۔ اگر وہ انسانیت کا چراغ نہیں جلائیں گے میرے دوستو، یہ انسانیت آپ کی وجہ سے دنیا میں زندہ ہے، یہ دنیا میں مر جائے گی، اور ساری انسانیت کو مرنے کا جو عذاب ہوگا وہ آپ کو عذاب ہوگا۔ اس لیے اس درد کے ساتھ جمعیت علماء نے یہ تحریک چلائی کہ آپ لوگوں کے اندر ان تمام برائیوں کو، ان تمام چیزوں کو جو غیر اسلامی چیزیں ہیں، جس نے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے دیا ہے، اس میں مسلمانوں کا کوئی امتیاز نہیں رہا۔ کل تک جو اپنی عزت و آبرو کے لیے ہمارے اوپر اعتماد کرتا تھا، آج وہ اعتماد نہیں کر رہا ہے۔ جو کل تک ہمارے پاس امانتیں رکھتا تھا، وہ آج امانت میں خیانت کے ڈر سے ہمارے پاس نہیں آ رہا ہے۔ جو کل تک ہمیں پیار و محبت کا دیوتا مانتا تھا، آج اس سے نفرت ہو رہی ہے، پوری دنیا میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ اس لیے یہ تحریک ہے جو جمعیت علماء چلا رہی ہے۔ اس تحریک کے چلانے کے کا مقصد ہے کہ ہم اور آپ اسی طرح سے اٹھیں جیسے صحابہ اٹھے تھے۔ ہم نہ دیکھیں ہمارے پاس ایمان ہے، ایمان کی طاقت ہے، ہم نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس افراد نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسٹیٹ دیا ہے۔ یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس اسٹیٹ نہیں ہے، دنیا اسٹیٹ نہیں ہے میرے دوستو۔ آپ کے پاس اسٹیٹ ہے، آپ کا اسٹیٹ آپ کا گھر ہے، گھر کے آپ مالک ہیں، آپ گھروں کے اندر محنت کیجئے۔ آپ کا اسٹیٹ آپ کا محلہ ہے، آپ محلے کے اندر محنت کیجئے۔ آپ کا اسٹیٹ آپ کا گاؤں ہے، آپ کے گاؤں کے اندر محنت کیجئے۔ یہ محنت کا میدان ہے۔ اس سلسلے میں نے 2 آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے۔ جس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت دی ہے، ان لوگوں کو ہدایت دی ہے جو لوگ کی ایمان کے متلاشی ہیں، جو انسانیت کی زندگی چاہتے ہیں۔ اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے جنت کے لیے، عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے جنت کے لیے۔ آخرت میں جنت ملے گی۔ آخرت کی کامیابی کی انتہا کو ہم جنت کہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی آخرت کی کامیاب بنا دی تو گویا ہم جنت کے مستحق ہو جائیں گے، اور اگر ہماری آخرت کی زندگی کامیاب نہیں ہوئی اور ہم نے ایسا کوئی عمل کر لیا جس کی وجہ سے ہمارا ایمان غائب ہو گیا تو جہنم ہمارے حصے میں آ جائے گی۔ اور اگر ایسا نہیں کیا، برائیوں سے ہم لد کر کے گئے تو جہنم میں ہم کو تپایا جائے گا اور سزا دی جائے گی، سزا کے بعد ہمیں جنت میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایمان والوں کے لیے یہ مطالبہ کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت اگر دے دی ہے تو سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے۔ اس ایمان کی دولت کے بعد اللہ کا ایک مطالبہ ہے، صرف سنگل پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے تمام اعمال کو صالح بنا لیجئے، تمام اعمال کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنا لیجئے۔ تو اللہ نے 2 وعدے کیے ہیں اس کے لیے۔ ایک وعدہ یہ کیا ہے کہ اللہ نے ایک زندگی دنیا میں رکھی ہے جس میں سارے لوگ جیتے ہیں، ایک زندگی آخرت میں رکھی ہے جو ہمیشہ ہمیش کی ہے۔ دنیا کی زندگی مختصر ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ اپنے تمام اعمال کو اللہ کی مرضی کے مطابق صالح بنا لیں گے تو دنیا میں جو زندگی ہم نے دی ہے اس زندگی کو ہم خوشگوار بنائیں گے۔ سب مالدار ہو جائیں ایسا نہیں ہے، مالدار بھی خوش رہتا ہے، غریب بھی خوش رہتا ہے، رکشہ چلانے والا بھی خوش رہتا ہے، جسے اللہ خوشی دیتا ہے وہ خوش رہتا ہے،
اور جسے اللہ خوشی نہیں دیتا ہے وہ کروڑ پتی ہوتا ہے، تڑپتا رہتا ہے۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اعمال کو صالح بنا لیں گے تو دنیا کی زندگی کو ہم خوشگوار بنائیں گے، اور آخرت میں ہم آپ کے اچھے اعمال کا اچھا بدلہ عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اچھا عمل آپ کرتے ہیں اس اچھے عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو دے گا۔ اس دنیا میں سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑی گمراہیاں ہمارے ہاں آ گئی ہیں۔ دنیا الگ چیز ہے، آخرت الگ چیز ہے۔ دنیا کی چیزیں الگ ہیں، آخرت الگ چیز ہے۔ اللہ کے حبیب آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہم السلام جو دین لے کر کے آئے ہیں، جو زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر کے آئے ہیں، اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے۔ اس کو دین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اس پر عمل کیا جائے گا اور بدلہ اسے آخرت میں دیا جائے گا۔ دانا یدینوں کے عربی میں معنی آتے ہیں بدلہ دینے کے۔ یوم الدین کہا گیا ہے، مالک یوم الدین، یعنی بدلے کے دن کا وہ مالک ہوگا، وہ آخرت ہے بدلہ کا دن۔ اس لیے اللہ نے جو آپ کو دین دیا ہے اس دین کا کوئی بدلہ آپ کو یہاں نہیں ملے گا۔ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو مانا ہے، اس دین کو مانا ہے، اس تصور کے ساتھ مانا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں ہمیں جو کچھ دنیا میں ہم کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہمیں ملے گا، یہ دین کہلاتا ہے۔ اس دین میں پہلی بنیادی چیز ایمان ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا اور اکیلا ماننا، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ ایمان کا پہلا جز ہے۔ دوسرا جز ہے کہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننا، اور اپنی زندگی میں آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل تسلیم کرنا، ہر چیز کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عمل کو نمونہ بنانا، اور اس بات کا یقین کرنا کہ ہمارا کوئی بھی عمل جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کے مطابق نہیں ہوگا اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے میں وہ نہیں پہنچے گا۔ یہ وہ کلمہ ہے وہ جسے ہم ایمان کہتے ہیں، جو سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہم سب کو عطا کی ہے۔ جتنے بیٹھے ہیں سب ایمان والے بیٹھے ہیں، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے 4 بنیادی چیزیں دی ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے۔ یہ تو آپ کی سوچ ہے، ایک فکر ہے جو دل کے اندر جا کر کے بس جاتی ہے۔ کوئی آج تک تھرمامیٹر نہیں ہے، کوئی آلہ نہیں ہے کہ لگا کر کے کسی کو دیکھا جائے کہ اس کا کتنا ایمان مضبوط ہے، کتنا کمزور ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسوٹی خود دے دی ہے کہ 4 یہ بنیادی اعمال ہیں۔ ان 4 بنیادی اعمال کو آپ دیکھیں کہ وہ کتنے مضبوط ہیں۔ جتنا مضبوط یہ بنیادی اعمال ہوں گے اتنا ہی مضبوط آپ کے دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ پہلی چیز نماز ہے۔ نماز کو آپ دیکھیے کہ نماز ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے، کیسی موجود ہے۔ 5 وقت اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں یا جب جی چاہے پڑھ لیتے ہیں؟ کبھی کبھی پڑھتے ہیں، مسلسل پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، عید پڑھتے ہیں۔ اس نماز کا جو حال ہے وہی حال آپ کے دل کا ہوگا۔ جتنی کمزور نماز ہوگی اتنا کمزور آپ کا ایمان ہوگا۔ کہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزانہ اپنی زندگی میں دیکھیے اللہ نے کسوٹی آپ کے پاس رکھی ہے۔ اپنے گھر والوں کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر والے دیندار ہیں کہ نہیں، ایمان ان کے پاس ہے کہ نہیں، تو گھر والوں کا اندازہ کر لیجئے گھر میں کتنے نمازی ہیں، کتنے بے نمازی ہیں۔ جتنے بے نمازی ہیں اتنا ہی گھر کے اندر سے ایمان رخصت ہو گیا ہے۔
اگر ایمان کو آپ اپنے اندر مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو اپنی نماز کو مضبوط بنائیے. اگر گھر کے اندر مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو گھر کے سارے لوگوں پر محنت کیجئے، وہ سب نماز پر آ جائیں. اگر محلے کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو محلے پر محنت کیجئے کہ محلے والے نمازی بن جائیں. یہ ایک ترتیب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، یہ دین ہے. اس کا فائدہ آپ کو نہیں ملے گا. فجر کی نماز میں آئیے، کوئی لڈو نہیں ملے گا، کوئی روپیہ نہیں ملے گا. زندگی بھر کرتے رہیے، کہیں برکت نہیں آئے گی، کہیں کوئی پیسہ نہیں ملے گا آپ کو. یہ دنیا میں اس کا کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے. نماز کے اندر جتنی چیزیں پائی جا رہی ہیں وہ سب دین ہے. قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، کہیں سے اوپر سے بوچھار نوٹوں کی نہیں ہوگی، کچھ نہیں آپ کو ملے گا. اللہ اللہ بیٹھ کر کے کرتے رہیے، آپ کے دل کے اندر اللہ تو سما جائے گا لیکن کوئی ایک ٹکا آپ کو دینے والا نہیں ہے. اس لیے کہ جو دین اللہ نے بنایا ہے یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے. اس کا بدلہ صرف آخرت میں ملے گا، دنیا میں کوئی بدلہ آپ کو نہیں ملے گا. اس لیے اس دین پر آپ عمل کرتے جائیے، کرتے جائیے، کرتے جائیے. جب آپ اس کو سب کو لے کر کے جائیں گے تو یہ پوری گٹھری کا بدلہ جو ہے جن نیکیوں کا ہے یہ آخرت میں آپ کو ملے گا. یہ دین کہلاتا ہے. اس میں نماز ہے، اس میں روزہ ہے، اس میں حج ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، اس میں تلاوت ہے، اس میں تہجد ہے، اس میں تسبیح ہے، اس میں قرآن ہے، اس میں دین علوم کا پڑھانا ہے، پڑھنا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دین بنائی ہے جس کو ہم اسلام جانتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے. اس کے علاوہ سب دنیا ہے، کوئی دین نہیں ہے. گھر آپ کا دنیا ہے، گھر کا فائدہ آپ کو دنیا میں ملتا ہے. مرنے کے بعد ملتا ہے کوئی؟ مرنے کے بعد تو وہی زمین ہے، کھود دیا جائے گا، نہ پنکھا لگایا جائے گا، نہ الیکٹرک لگائی جائے گی، نہ اس کے اندر بلب لگایا جائے گا، کچھ نہیں لگایا جائے گا. سب کا حشر وہی ہے کہ آپ کو کھود کر کے اس کے اندر ڈال دیا جائے گا. مرنے کے بعد ہی سے ابھی آپ دنیا کے ایک جسم آپ کے پاس موجود ہے لیکن پھر بھی دنیا چھوڑ دیا آپ نے. دنیا کچھ کام نہیں آتی ہے. یہ دنیا ہے، ساری چیزیں جس کا فائدہ دنیا میں ملتا ہے وہ دنیا ہے. آپ تجارت کرتے ہیں، یہ دنیا ہے آپ کی. آپ تجارت کرتے ہیں تو آپ کو پیسہ ملتا ہے. آپ زراعت کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں تو اس سے فصل آپ کو ملتی ہے. آپ جو ہے وہ فیکٹری لگاتے ہیں، اس سے آپ کو پروڈکشن ہوتا ہے. دنیا میں جتنا نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یہ دنیا کے لوگوں کے لیے یکساں رکھا ہے. کوئی آپ مسلمان ہیں تجارت کریں گے پھر بھی نفع آپ کو ہوگا. ایک غیر مسلم تجارت کرے گا اسے نفع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسے بھی نفع ہوگا. ایک یہودی فیکٹری لگائے گا اسے نفع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نفع ہوگا. ایک یہودی کھیتی کرے گا اسے بھی نفع ہوگا. دنیا اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے لیے بنایا ہے. اس دنیا کو اللہ نے بتایا ہے، آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ اچھے اعمال کیجئے. یہ نماز تو اچھا ہی عمل ہے، یہ برا نہیں ہے. اسے تو ہم برا بنا دیتے ہیں. یہ تو اچھا اللہ نے بنایا ہے. روزہ رکھنا اچھا عمل ہے، ذکر کرنا اچھا عمل ہے، صدقہ کرنا اچھا عمل ہے. اس کے اندر کوئی برائی ہو ہی نہیں سکتی. برائی تو ہم اس کے اندر پیدا کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، نماز سے غفلت کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، ریا کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، جو اس کا طریقہ ہے اس طریقے پر نہیں رہتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ سے دل لگانا چاہیے دل نہیں لگاتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، ہم خشوع اور خضوع نہیں کرتے ہیں. نماز کو ہم برباد کر رہے ہیں. نماز تو اللہ تعالیٰ نے اچھی چیز بنائی ہے. جیسے حلوہ اچھا ہے، گاجر اچھا ہے، مٹھائی اچھی ہے، کھجور اچھی ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اچھی بنائی ہیں. یہ اچھی ہے. دنیا میں جو بری تلخ چیزیں بنائی ہیں وہ تلخ ہیں. اس کو ہم خراب کر سکتے ہیں. اس کے اندر پیشاب کی آمیزش کر دیجئے، اس کے اندر گندگی ڈال دیجئے، اس کے اندر شراب ڈال دیجئے، وہ حرام ہو جائے گی. تو یہ دین تو سب کچھ اچھا ہے لیکن دنیا جو ہے یہ دنیا سب کے لیے ہے. یہ دنیا دین کے اندر داخل ہے. یہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھایا ہے. یہ دین کے اندر داخل ہے. یہ داخل دین کے اندر کیسے ہوگی؟
اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مطالبہ کیا کہ آپ اس کو صالح بنا لیجئے۔ صالح کیسے بنائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل سے، ایک روایت سے آپ نمونہ حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ جل مجدہ بیتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ اگر کسی شخص نے اللہ کے گھر مسجد کو اللہ کے لیے دنیا میں تعمیر کیا، یہ مسجد دنیا میں فائدہ دیتی ہے، آپ اس میں نماز پڑھتے ہیں، جب مر جاتے ہیں چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، دوسرے لوگ نماز پڑھتے ہیں، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، تو اس دنیا کے عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ایک گھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخرت میں بنائے گا۔ اس کا طریقہ بتایا کہ جو مسجد آپ بنائیے وہ اللہ کے لیے بنائیے، اپنی منشا کو پوری کرنے کے لیے، اپنے محلے کو آباد کرنے کے لیے، اپنی جو وہ خواہش ہے، اپنی جو انا ہے، اپنی جو چیزیں ہیں اس کو بروئے کار لانے کے لیے، کہ دوسرے محلے میں ایک مسجد بن گئی، فلاں صاحب نے فلاں لوگوں نے بنا لیا ہے، ان کے مقابل میں ہمارے محلے میں ایک مسجد اس سے بھی شاندار بننی چاہیے، تو یہ مسجد اللہ کے لیے نہیں ہے۔ مسجد کی زمین پاکیزہ ہو، مسجد کی زمین آپ کی ملکیت میں ہو، کسی غیر کی ملکیت میں نہ ہو، غصب کی نہ ہو، گرام سماج کی نہ ہو، کسی دوسرے کی نہ ہو، اللہ پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے۔ جب اس طریقے سے مسجد کو بنائیں گے تو یہ مسجد آپ کی دنیا میں نماز پڑھنے کا فائدہ دے گی، اور آخرت میں آپ کا ایک محل تیار ہو جائے گا، اور اس محل میں آپ آخرت میں رہیں گے۔ اس لیے دنیا کے ہر کام کو دین بنانے کے لیے آپ کو اس طریقے، اس تعلیمات کو سیکھنا پڑے گا جو تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی ہے، تو دنیا کا بھی فائدہ ملے گا آپ کو اور آخرت کا فائدہ ملے گا۔ یہ دنیا کے انسانوں نے اس کو اپنے مذہب میں بھلا دیا، مسلمانوں نے بھی اپنے مذہب میں بھلا دیا۔ آپ ایک گلاس پانی پیتے ہیں، وہ پانی پیئیں گے، اگر آپ سنت کے مطابق پیئیں گے، پاکیزہ پانی پیئیں گے، جب بھی آپ کا پیٹ بھرے گا۔ سنت کے خلاف آپ پانی پی لیں گے، ناپاک اور گندا پانی پی لیں گے، پھر بھی آپ کا پیٹ بھرے گا۔ اس ایک گلاس پانی کو اگر آپ اس کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہماری پیاس بھی بجھے اور آخرت میں ہمارے نامہ اعمال پر نیکی بھی لکھی جائے، تو اس کے لیے سنت کے مطابق جو اسلامی طریقہ ہے اس اسلامی طریقے کے مطابق آپ کو کرنا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا کا ہر کام کریں یہ مسلمانوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ مسلمان وہ کام کرے جو جائز کام ہے، لیکن اس کام کا فائدہ اسے آخرت میں ملنے والا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو اجازت دی ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، کہ ایک آدمی اگر اپنی طاقت اور قوت کے مطابق، اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق ایک سے زیادہ 4 عورتوں سے نکاح کرنا چاہے تو 4 عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ اگر عدل کے معیار پر پورے نہیں اتر سکتے ہو، اپنی آخرت کو بچا نہیں سکتے ہو، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی عورت سے نکاح کرنا، ایک سے زائد سے نکاح نہ کرنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آخر عمر میں 2 بیویوں سے شادی کر لی تھی، اور آپ کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں۔ آپ نے امت کو ہدایت دی کہ میرے پاس تو 2 بیویاں ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ کوئی 2 بیوی نہ رکھے، اور اس کی وجہ حضرت نے فرمائی کہ دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہے، ایک بیوی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں عدل کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، جیسے دونوں کا جی چاہے آرام کے ساتھ رہیں، ساری آزادی ہے،
یہ مسئلہ اللہ کے ہاں دفتر میں جائے گا ہی نہیں۔ جیسے ایک گٹھری اگر آپ کے پاس ہے تو آپ سر پر رکھ لیجئے، کندھے پر رکھ لیجئے، جہاں جی چاہے رکھ لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر دو گٹھری ہو گئی اور بانگی میں آپ نے ایک طرف اس کو ڈالا ایک طرف اس کو ڈالا، تو اب کندھے پر رکھیں گے تو ادھر کا بھی بوجھ برابر، ادھر کا بھی بوجھ برابر، ادھر کا بھی برابر، ادھر کا بھی برابر۔ اگر نہیں رہے گا تو لے کر کے چل نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ایک سے دو بیوی ہوئی تو دونوں کے درمیان عدل کی ضرورت پڑے گی، اور ہم تو اپنے مسائل میں یوں ہی الجھے ہوئے ہیں، اور جب یہ دفتر آ جائے گا کہ کس کی باری میں کب گئے، کس کی باری میں کب گئے، اور ساری باری ہی پوری کرنے میں ہماری انرجی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کوئی دو بیوی نہ رکھے، اس لیے کہ عدل کے حساب پر اس کی آخرت کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ آخرت کو بچانے کے لیے جو جائز چیزیں ہیں، ان جائز چیزوں میں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جائز چیز اگر ہماری آخرت کو برباد کرنے والی ہے تو ہم اسے چھوڑ دیں۔ اس لیے میرے دوستو، اصلاح معاشرہ کا مفہوم ہی یہی ہے کہ ہم جس طرح سے ایمان کی محنت کرتے ہیں، ایمان کے لیے 4 بنیادی چیزوں کو ہم دین تصور کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم اپنی زندگی کے ہر عمل کو دین سے خارج نہ سمجھیں۔ وہ دنیا ضرور ہے، لیکن دنیا ہمارے لیے آخرت کی کھیتی بنائی گئی ہے۔ اس لیے ہم اپنی تجارت کو بھی اسلام کے مطابق بنائیں، ہم اپنی زراعت کو بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق بنائیں، ہم اپنے نکاح کو بھی سنت کے مطابق بنائیں، ہم اپنی میراث کو بھی شریعت کے مطابق تقسیم کریں، ہم اپنے کمانے کو بھی حلال طریقے سے بنائیں، ہم اپنے کھانے کو بھی حلال طریقے سے بنائیں، ہم اپنے صدقہ و خیرات کو بھی حلال طریقے سے بنائیں۔ اگر حلال طریقہ نہیں اپنائیں گے، ہم حرام طریقے کو اپنائیں گے، تو چاہے کتنے ہی ہم کما لیں گے اور کتنے ہی ہم دولت خرچ کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں نام اعمال میں کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے اس کے لیے ہم بستی بستی جاتے ہیں، گاؤں گاؤں جاتے ہیں، کوئی اور مطالبہ نہیں ہے، نہ آپ سے نوٹ مانگتے ہیں نہ آپ سے اوٹ مانگتے ہیں۔ جہاں جی چاہے ملت کی سمجھ میں جہاں آئے وہاں لے لیجئے، دنیا کو بغیر دنیا سمجھیے۔ یہ سیاست دنیا ہے اور دنی دنیا ہے، اب دنیا جیفا، اس کے پیچھے اپنی انرجی کو مت خرچ کیجئے۔ یہ جائز چیز ہے لیکن عاقبت برباد ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے رب کو راضی کیجئے۔ حکومت تو اللہ کی ہے جو ہمیشہ چلتی ہے، جس کے اندر نہ انتخاب ہوتا ہے نہ تبدیلی ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی حکومت ہمیشہ چلتی ہے، نیچے حکومت جس کی ہوتی ہے وہ اللہ کے تابع ہوا کرتی ہے۔ ہم حکومت کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں، ہم اقتدار لینے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہم جس حال میں ہیں ہم اللہ کے خلیفہ ہیں۔ ہم اللہ کے کا کلمہ پڑھ کر کے ہم اپنی ذات پر اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کا ہم نے عہد کیا ہے۔ میرے بھائی، اس دن اللہ تعالیٰ ڈولی میں سجا کر کے، تھالی میں سجا کر کے آپ کو دے دے گا اقتدار۔ جس دن اللہ تعالیٰ یہ سمجھ لے گا کہ آپ اقتدار کو جو ہے اپنے قبضے میں نہیں کریں گے، اپنی مٹھی میں نہیں کریں گے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں کریں گے، بلکہ اقتدار جو دنیا کے انسانوں کے لیے ہے اس انسانوں کو آپ تقسیم کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو کر کے دکھانا پڑے گا۔ اگر آپ بھائی سے بھائی محبت نہیں کر رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ غیر آپ سے محبت کرے، تو یہ سوچنا آپ کا بالکل بیکار ہے۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، آپ کے خاندان میں عداوت اور دشمنی ہے، جو آپ کا گاؤں ہے وہ گاؤں منتشر ہے، پراگندہ ہے، گاؤں میں آنے والے 500 برس پہلے، 1000 برس پہلے 2-1 آدمی ہوں گے، 2-4 ہوں گے جن سے پورا خاندان بنا ہے، سب خون کے رشتے سے ایک ہیں، ایمان کے رشتے سے ایک ہیں، قرآن کے رشتے سے ایک ہیں، لیکن نہ قرآن کا رشتہ کام دے رہا ہے تو دوسرا آپ سے محبت کیسے کرے گا؟ اس لیے آپ کو اللہ کی نگاہ میں اپنے آپ کو بنانا پڑے گا۔
جو کچھ اللہ دیتا رہے اسے آپ مسلمان بناتے رہیے، بس اللہ تعالیٰ پوری دنیا دے دے گا تو اسے بھی آپ مسلمان بنا لیں گے۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے سب کو تقسیم کر رکھی ہے، دنیا ہمارے پاس جو آتی ہے وہ ہمارا حصہ تھوڑی نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہمارے 6 بچے ہیں تو 6 بچوں کا رزق اللہ تعالیٰ ہمارے پاس بھیجے گا، ہماری بیوی کا رزق ہمارے پاس اللہ بھیجے گا، جو کماتا ہے اسی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ جو دنیا میں مالدار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس رزق آ رہا ہے، اللہ نے ان کی حیثیت بنائی ہے کہ گاؤں میں اللہ نے ان کو مالدار بنایا ہے، تو جو غریب لوگ ہیں ان کا کوٹا اللہ تعالیٰ مالداروں کے پاس حفاظت کے لیے بھیجتا ہے کہ غریب کے پاس اس کی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مالدار کے مال میں اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، 2.5% زکوٰۃ دی ہے کہ 2.5% خالص ان لوگوں کا ہے جن کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، جو غریب ہیں، نادار ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، ان کا میں مالک ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ قیامت میں لوگ آئیں گے اور میں کہوں گا کہ میں پیاسا تھا تم نے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہیں کھلایا۔ لوگ کہیں گے اے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا کہ آپ بھوکے تھے۔ اللہ کہے گا تمہارے محلے میں فلاں آدمی تھا جس کے چول میں جو ہے اتنے دن آگ نہیں جلی تھی، وہ میں ہی تھا، اگر تم اسے کھانا کھلا دیتے تو مجھے کھانا کھلانے والے ہوتے، اگر تم اسے پانی پلا دیتے تو مجھے پانی پلانے والے ہوتے۔ تو اللہ نے یہ کوٹا کو تقسیم کر رکھا ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہے، اسی کوٹے کی حق تلفی کی وجہ سے آج پریشانی مسلمانوں کو لاحق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ زکوٰۃ کا مال مالداروں سے لیا جاتا ہے اور انہی کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ بجٹ سالانہ سب کا اللہ پورا کر رہا ہے، لیکن ہم خیانت کر رہے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ دنیا میں کاسہ گدائی لے کر کے ہاتھ پھیلانے والے اور مانگنے والے مسلمان ہیں۔ ہمیں ڈوب مرنے کی بات ہے۔ کون سی کمی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے؟ آج ہمارے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے، کمی ہے تو صرف اللہ کے اس دین، اس سسٹم، اس نظام، اس دین پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو دین ہمیں ہر طرح کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم اسی کے لیے آئے ہیں کہ کچھ لوگ تیار ہوں اور کچھ لوگ اٹھیں اور اس کام کے لیے اٹھیں۔ 3 کام آپ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن و دماغ میں یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم دولت ہمیں ایمان کی دی ہے، اس ایمان کی آپ قدر کریں، اس ایمان کی آپ حفاظت کریں۔ اس ایمان کی حفاظت کے لیے 4 بنیادی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کا زندہ کرنے، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے۔ 100% خود نمازی بنیے، گھر کے تمام لوگوں کو نمازی بنانے کی کوشش کیجیے۔ ہر ذمہ دار اپنے گھر کے لیے اس کے لیے تیار ہو انشاءاللہ۔ دوسری چیز روزہ ہے رمضان کے مہینے میں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ 4 بنیادی اعمال کے لیے آپ فکر مند ہو جائیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو موقع بموقع اس کے لیے تیار کریں گے۔ دوسری چیز آپ کو یہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے آپ اپنی پوری زندگی کو دین کے اندر شامل مانیے، اور اسی طرح سے اللہ کے ہاں آپ کو حساب، آپ کو تجارت کا بھی دینا ہوگا، زراعت کا بھی دینا ہوگا، ازدواجی زندگی کا بھی دینا ہوگا، معاشرتی زندگی کا دینا ہوگا، جس طریقے سے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا دینا ہے۔ اس لیے ان مسائل کو علماء سے پوچھیں اور ہر مسئلے کے سلسلے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہے اس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ ہر ایک جو ذمہ دار ہے، جو بھی کام ہے، کھیتی کا کام ہے، کھیتی میں مسائل ہیں، تجارت کا کام ہے، تجارت میں مسائل ہیں، ملازمت کا کام ہے، ملازمت میں مسائل ہیں، نکاح کا کام ہے، نکاح میں مسائل ہیں۔ ان حضرات سے کہوں گا کہ اصلاح معاشرہ کے پروگرام میں جو چیزیں جتنی زیادہ خرابی ہمارے معاشرے کے اندر پیدا کر رہی ہیں، ان چیزوں کو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بتایا جائے تاکہ آپ اس پر عمل کریں۔
یہ دوسرا مطالبہ ہے، دوسری چیز ہے جو آپ سے چاہتا ہو کہ آپ اپنی پوری زندگی کو دین کے اندر شامل مانیں اور دین کی اپنی پوری زندگی کو دین کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو گناہ ہے، جو گناہ کے کام ہیں جن کو بتانا نہیں ہے، ہم بھی جانتے ہیں، ایک کافر بھی جانتا ہے، ایک مشرک بھی جانتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ جھوٹ بولنا پاپ ہے؟ کون نہیں جانتا کہ بدکاری کرنا گناہ ہے؟ کون نہیں جانتا کہ قتل کرنا گناہ ہے؟ کون نہیں جانتا کہ کسی کی زمین کو غصب کرنا گناہ ہے؟ یہ سارے گناہ ہیں۔ یہ گناہ جو ہیں آپ کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، اس لیے گناہ سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ نماز کو بچانا ہے تو شراب سے بچنا ہے، نماز کو بچانا ہے تو جوا سے بچنا ہے، نماز کو بچانا ہے تو سٹا سے بچنا ہے، نماز کو بچانا ہے تو جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے۔ جتنی گناہ کی چیزیں ہیں، یہ گناہ کی چیزیں نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ جیسے پودے کو دیمک کھا جاتا ہے، اسی طرح سے گناہ کی چیزیں جو ہے نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے، اس سے اور زیادہ بچیے۔ وہ گناہ جو ہے وہ نیکی کو نہیں کھاتا ہے، وہ ایمان کو کھا جاتا ہے۔ وہ بڑا گناہ شرک کا گناہ ہے، شرک کے کام ہے۔ مشرکانہ کام اگر آپ کریں گے تو وہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کے ایمان ہی کو کھا جاتا ہے، اور جب آپ شرک کے درجے میں آ جائیں گے تو پھر مغفرت کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے گھر رہتے ہوئے انشاءاللہ ان تینوں کاموں پر اگر آپ استقامت اختیار کریں گے، محنت کریں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، کسی طرح کے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنے ہی آپ کے پاس گناہ ہو جائے، کوتاہیوں میں آپ ڈوب جائیں، گناہوں میں آپ غرق ہو جائیں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت ہر وقت آپ کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے۔ جب بھی آپ پکاریں گے، جس مشکل میں پھنسیں اس مشکل میں اللہ کو پکاریں، اللہ کی آغوش میں جائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف جائیں، اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے، دعا کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعالى انك انت العز الاكرم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك النبي صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وخذل الكفرة والمشركين اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته اللهم من أحييته منا فأحيه الإسلام ومن توفيته منا فتوفه الإيمان اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم